بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قبولیت دعا کے سلسلے میں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے۔ کچھ چیزیں تو آپ کو میں نے گوش گزار کی تھی کہ وہ جیسے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، وہ ہمیں 5 وقت کی ادا کرنی، وہ ہر شکل میں ہی کرنی ہے، کسی صورت میں اس کی مطلب انکاری نہیں کر سکتے، کسی وقت کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب جو میرا اگلا سٹیپ تھا وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ توبہ ہے وہ بڑی اہم ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت۔ توبہ نہ کرنا دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ توبہ کہتے ہیں اس کو کہ آپ کی شخصیت میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی کریکٹر میں یا کردار میں جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں کسی ایسی چیز کا ہونا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے باعث سے آزار ہو، یعنی کہ باعث سے تکلیف ہو، یا وہ ان کا وہ حق ہو جس کو کس طریقے سے ہم اپنی طرف کر لیں۔ تو ایسی چیزوں سے یا ہم اپنے قول و فعل میں تضاد پاتے ہوں یا ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہوں، ان ساری چیزوں سے ہمیں پورے غور و فکر کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایسی کیا منفی وہ چیز ہے جس سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، جو ہماری شخصیت سے نکل جائے تو ہماری شخصیت اس سے ایک سکون اور راحت محسوس کرے گی۔ اس میں جب ہم طے کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جی سے اس عمل کی، اس بات کی معافی مانگنی ہے، اور بڑے خلوص کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز جب جج کر لیں کہ یہ ہمارے اندر کمی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اوپر سے یہ کریں، بڑی خضوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ جی سے شرمندگی اس کے اوپر کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے یہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلط کام ہے، یہ کچھ ہم نے کیا ہے، اس کے اوپر سچے دل سے جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی آپ کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ ماں کے پیٹ سے آج بچہ پیدا ہوا ہے۔ بہرحال لیکن اس کے لیے سچی توبہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کے اوپر کار بند رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کی اور کل پھر توبہ توڑ دی، کہ آج کی کل پھر توڑ دی، یہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس توبہ پہ جو آپ نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ جی سے کہ اللہ جی آج سے میں اپنی زندگی سے اس چیز کو نکال رہا ہوں، یا اس زیادتی کو جو میں لوگوں کے ساتھ کرتا تھا اس سے آج سے میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے اوپر آپ سچے دل سے ہمیشہ کے لیے کاربند ہو جائیں۔ اگر آپ اس پہ سچے دل سے کاربند ہو جاتے ہیں اور اپنی پریکٹس میں اس چیز کو لے آتے ہیں توبہ کو، تو پھر آپ کی دعائیں جو ہیں شرف قبولیت کا درجہ حاصل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتباع ہم پر فرض ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ مطلب استغفار کرنا توبہ کرنا ہے۔ مطلب زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو قدم قدم بعض کا کچھ نقصانات کا سامنا ہوتا ہے، تو آپ کو اس پہ بھی استغفار کرنی چاہیے کہ آپ کی ہی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ نقصان کا معاملہ ہوا ہے، تو یہ آپ کو ہر وقت اپنے آپ پہ چیک رکھنا ہے۔ یہ جب آپ چیک رکھیں گے تو بالکل آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کس غلطی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا تکلیف دہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اور جب آپ استغفار کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے خالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خالی اس کا ورد کر دیجئے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ
یہ استغفار ہم کس وجہ سے کر رہے ہیں، کیا معاملہ آج ہمارے ساتھ ایسا درپیش آ گیا، کیا ہم سے غلطی آج سرزد ہو گئی ہے، میری نماز رہ جائے، نماز میں آپ کی نماز رہ جائے، آپ کی نماز میں تاخیر ہو جائے، کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا 5 بجے پہنچنے کا، آپ 5 منٹ دیر سے پہنچ رہے ہیں، یہ ساری معاملات استغفار والے ہیں۔ آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں، آپ نے وہ 1 روپے کی بیچنی تھی، آپ سے 1 روپیہ 10 پیسے لے رہے ہیں، معاملہ استغفار کے ہیں۔ آپ نے کوئی مطلب اس طرح کے بہت سارے معاملات، میں اس کی اگر فہرست بناؤں گا تو ویڈیو تو شاید بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو خود اپنے معاملات کا پتہ ہے کہ آپ وعدہ خلافی یا آپ دروغ گوئی یا جھوٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں، وہ آپ نے خود اپنی چیزوں پہ نظر رکھنی ہے اور استغفار کرنی ہے۔ آپ کو چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے تو استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ٹھوکر آپ کی غلطی، آپ کی نیگلیجنس، آپ نے اس کو صحیح طرح دیکھا نہیں تو آپ کو ٹھوکر لگی ہے، اس پہ استغفار کرنا۔ اسی طرح بڑے معاملات، یہ چھوٹا سا میں نے ایک بتائی ہے، اس طرح آپ کے زندگی کو اور معاملات ہیں جہاں پہ آپ بہت ساری ٹھوکریں، زندگی کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پھر سنبھلنا آپ کو ہوتا ہے، تو استغفار کرنا ممکن ہے اور سچی توبہ کریں اور پھر اس توبہ پہ قائم رہیں۔ امید ہے اس بات کو میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا، اور ہم کوشش کریں گے، دعا کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلیہ علیہ وسلم۔ اللہ جی ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ جی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جی ہمیں توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جی اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور ہمارے لیے آسانیاں اور راحتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں اچھی زندگی دنیاوی اور اچھی زندگی آخرت کی عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم، آمین۔ السلام علیکم دوستو۔